آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأولياء الولي أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. سامعین محترم، دوستو، بھائی بزرگو، آج ہم نے نماز تراویح میں 11واں 12 اور 12ویں کے پہلے پاؤں پر سماعت کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام صاحب کا پڑھنا، ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. سامعین محترم، ابھی رمضان شروع ہوئے تھے کہ رحمت کا اشرا تیزی سے ہماری جانب سے گزر رہا ہے اور باقاعدہ روشن بھی باقی ہے. اس سے جدائی ہماری ہو جائے گی اور اگلا سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو تو دو ہی راتیں ہیں کہ جس میں ہم نے اپنے رب کو منانا ہے اور کچھ ایسی نیکیاں کرنی ہیں جو ہم نے زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہ کی زیادہ سے زیادہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتیں ایسی برسائے اگلے سال تک، بلکہ تا حیات ہم پر اللہ کی رحمتیں چمچ برسی رہیں. تو یہ عظیم مہینہ ہے، اس میں قرآن سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے اور یہی سب سے بڑی رمضان المبارک کی ایک بہترین نیکی ہے جس کے توسل سے اگر ہمارے دل کی دنیا تبدیل ہو جائے تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو ہم ہمیشہ کے لیے پالیں گے. تو سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے 11ویں پارے کی پہلی آیت پڑھی ہے. جیسا کہ سورہ توبہ ہماری چل رہی ہے اور آیت نمبر سورہ توبہ کی یہ 94 ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح طور پر جو ہے منافقین کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے کہ جو کہ غزوہ تبوک میں، کل ہمارا غزوہ تبوک کا واقعہ چل رہا تھا، جو پرانے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں بہت سے منافقین، یعنی کہ منافقین نے شرکت ہی نہیں کی تھی اور چند مسلمان ایسے تھے جو اپنے کام کاج کی وجہ سے نہ جا سکے. تو ہوا یہ کہ منافقین نے جیسے ہی واپس حضور علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے ہلے بازی سوچ رکھی تھی کہ ہم یہ باتیں پیش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو پہلے سے باخبر کر دیا تھا کہ یہ اس طرح کی باتیں کریں گے اور یہ قیامت تک کے لیے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اس طرح کی بات کبھی نہ پائی جائے، ورنہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے. تو یہ باتیں بہت قیمتی ہیں، انہیں دل لگا کر سنیں. تو آیت نمبر 94 سے 96 تک منافقین کے بارے میں 3 حکم دیے گئے. پہلا حکم یہ دیا کہ اے محبوب، ان سے کہہ دیجئے کہ بیکار اور جھوٹے عذر پیش نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے تمام حالات اور واقعات سے پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا، تم جھوٹے ہو. تو منافقین کو اب واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ تم جھوٹے ہو. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جھوٹے لوگ منافقین ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ انہیں جھوٹا کہہ کر پکارا ہے، جس سے یہ پتہ چلا آج ہمارا بات بات پر جھوٹ بولنا ہم کن لوگوں میں شمار ہو رہے ہیں، یہاں سے اندازہ کیجیے. دوسری بات، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے اعراض کریں، یعنی منہ پھیر لیں. اے محبوب، آپ ان سے منہ پھیر لیں، یعنی نہ ہی ان پر ملامت کریں اور نہ ہی ان سے تعلقات رکھیں. یعنی جو دین کے کاموں سے جی چراتا ہے، جو عبادات سے جی چراتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے معاملات جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، شریعت مطہرہ کے معاملات سے جی چراتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج ہم جو ایک دو نمازیں پڑھ کے بخشش کے امیدوار ہیں، ذرا غور تو کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. پھر آگے فرمایا تیسری بات، منافقین قسمیں کھا کر، اے محبوب، منافقین قسمیں کھا کر آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی نہ ہوئیے گا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی فرما دیا تھا اب یہ ہر طریقے سے راضی کرنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا جیت چرانا، پھر اس کے بعد پھر ظاہری طور پر
یعنی آج جیسے کہ ہماری معافیاں ہوتی ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور میں پھر نہیں کروں گا، لیکن کل ہم اسی بات کو دوبارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان اس طرح سے ڈھیٹ بن جائے تو اس کی توبہ وہ سچی توبہ تھی ہی نہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ پھر انسان اپنی اسی انداز کو لے کر بیٹھا رہتا ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے، لیکن وجہ یہی نکلتی ہے کہ وہ اس گناہ کی طرف دوبارہ گیا کیوں؟ تو یہ منافقین کی عادات تھی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب واضح طور پر ان کے منہ پر کہہ دیا تھا کہ اب تم مکمل طور پر جو ہے دور ہو چکے ہو دین سے، اب تمہارا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تمہارا معافیاں مانگنا یہ ظاہری معافیاں مانگنا ہے، تم جھوٹے ہو، جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں، اور جو کرتے ہو وہ اسلام میں ہے نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے آگے جو غزوہ تبوک میں مخلص صحابہ کرام نہیں گئے تھے، 10 تھے، وہ مومنین ہیں، قرآن مجید نے ان کو مومنین کہا ہے۔ تو فرمایا گیا ان کے بارے میں گزشتہ آیت میں جیسے منافقین کا ذکر تھا، یہاں مومنین کا ذکر ہے۔ فرمایا مسلمان غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے وہ 10 تھے، ان میں سے اس آیت میں 7 کا ذکر ہے جنہوں نے خود کو جو ہے مسجد نبوی میں باندھ لیا تھا کہ جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آ کر نہ کھولیں گے اس وقت تک ہم یہاں بندے رہیں گے۔ یعنی ہم توبہ کا دیکھیے تو صحیح، اثر تو دیکھیے، کمال تو دیکھیے ان مخلصین کا کہ خود کو باندھ لیا۔ یا رسول اللہ دنیا میں پھنس چکے تھے، ہمارے معاملات ایسے تھے ہم نہیں آ سکے، تو اپنے آپ کو سزا کے طور پر باندھ لیا کہ محبوب معاف کر دیجئے، آپ خود اپنے ہاتھوں سے کھولیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھولا اور ان کو ان کی معافی کا اعلان سنایا۔ تو یہ تھے مومنین کہ جن کے بارے میں یہ قرآن کمال طریقے سے نازل ہوتا تھا۔ پھر وہ 3 صحابہ کرام، کیونکہ یہاں 7 کا بیان ہوا ہے، وہ 3 صحابہ کرام نے بھی آ کر حضور علیہ السلام سے مکمل طور پر اپنا عذر پیش کر دیا، یا رسول اللہ اس وجہ سے ہم نہیں گئے تھے۔ تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ پھر حکم ہوا کہ ان کی ازواج جو ہیں وہ بھی میں کے چلے جائیں، تو وہ بھی چلی گئیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم پر ایسا لگتا تھا زمین تنگ ہو گئی، اور روتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہتے تھے۔ وہاں سے کفار ان کو جو ہے کہتے تھے کہ تم ہماری طرف آ جاؤ، اللہ اس طرح سے ان کو بہکایا بھی جا رہا تھا۔ آج کا مسلمان دیکھے تو صحیح، ہم میں اور ان میں کتنا فرق ہے کہ صحابہ کرام معافیاں مانگ رہے ہیں، لیکن 50 دن کے بعد ان کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور ان سے بھی اسی طرح ملا جانے لگا، اور بے تحاشا ان سے بھی محبت اور سرور کی باتیں ہوئی۔ تو دیکھیے کہ کس انداز میں بندہ توبہ کرتا ہے، 10 نہیں 20 نہیں 50 دن تک وہ اپنی گناہ کی معافی مانگتے رہے۔ صحابہ تھے، مخلص تھے، عشق کرتے تھے، جان و مال حضور کی بارگاہ میں دین کے لیے لٹاتے تھے، لیکن غزوہ تبوک میں نہ جا سکے، اس پر معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے 50 دن کے بعد قبول فرمائی۔ آج ہم اتنی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ ہماری نیتوں میں بھی کھوٹ ہے، ہماری دعاؤں میں بھی اثر نہیں ہے، تو اور ہم کہتے ہیں ہمیں ملا ہی کیا، اور اس طرح کے الفاظ کہہ کے ہم اسلام سے بھی باہر آ جاتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں، یہ جو کہا جاتا ہے نا مایوسی کفر ہے، یہ اس طرح کی ہماری مایوسی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا عجیب عجیب سے الفاظ بولنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں ملا ہی کیا ہے، ساری زندگی ہو گئی محنت کرتے ہوئے، ہمیں ملا ہی کیا ہے۔ اس طرح کی باتیں جب انسان کرتا ہے تو سب کچھ اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں جب بندہ صبر کرے گا تو اجر پائے گا نا، جب تک صبر ہی نہیں کرے گا اس انداز میں۔ اب آپ نے یہ جو واقعات اب سنتے ہیں یہ کس کے لیے ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے یہ جو کربلا کا واقعہ آپ سنتے ہیں یہ کس لیے ہے؟ یہ سبق ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں کیا ہیں؟ یہ اسباق ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری مشقت بھرے معاملات تھے یہ کیا ہے؟ یہ اسباق ہیں۔ آج کا مومن کہتا ہے مجھ پر آزمائش نہ آئے، میں زندگی بھر صبرتا ہوا جو ہے نا اپنی زندگی کو گزار لوں، ختم ہو جائے میرے معاملات، تو ایسا نہیں ہے۔ ہر کسی کو آزمایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو مقامات دیے جاتے ہیں۔ کسی کو بیمار کیا جاتا ہے، کسی کو تکلیفات میں ڈالا جاتا ہے، کسی کے مال و دولت کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو انسان کے مختلف طریقے سے اس کے امتحان ہوتے رہتے ہیں۔
تاکہ اس کے درجات کو بلند کیا جائے، کیونکہ انسان کی اپنے اعمال اس قابل نہیں ہے۔ کون کہہ سکتا ہے میری نماز بڑی اس قابل تھی؟ کون کہہ سکتا ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں بڑا اس قابل تھا؟ تو انسان کے معاملات اس قابل نہیں ہیں تو اس کو تکلیفات میں ڈالا جاتا ہے، اور جب وہ ان تکلیفات میں صبر کرتا ہے تو اس کو اجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم مرتبہ عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ یہ کامیابی کے راستے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں صبر اور شکر دونوں کے دامن کو جو ہے مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم نے تھوڑے دنوں پہلے سے 2-3 دن کے پہلے نشست میں سنا تھا کہ شکر انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ اگر آپ شکر کرنا بھول جائیں گے نا تو نعمتیں آپ کے ہاتھوں سے جاتی رہیں گی۔ جو چیز ملے اللہ تیرا شکر، جو چیز کھائی اللہ تیرا شکر، جس چیز میں کامیابی ہو آپ تو قدم بھی رکھیں تو کہیں مولا تیرا شکر۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آج کو یعنی آنے والے کل کو آج سے کتنا بہتر کرتا ہے۔ تو صبر اور شکر کا دامن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں تو بڑی کمال کی بات ہے، سننے والی بات ہے۔ آیت نمبر 111 ہے اور یہاں جو ہے بیعت عقبہ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ دوستو غور کیجیے گا، بڑا دل خوش کرنے والی بات ہے۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ بات یہ ہے کہ بعثت نبوی کے 13ویں سال تیسری مرتبہ یہاں مدینہ منورہ سے آئے ہوئے 70 مرد و خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خصوصی طور پر جہاد اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت کرنے پر بیعت کی، یعنی اسلام لائے اور اسلام لانے کے ساتھ ساتھ ان تمام معاملات کا اقرار کیا، یا رسول اللہ ہم جہاد بھی کریں گے، ہم عبادت بھی کریں گے، آپ کی حمایت بھی کریں گے، ہم حفاظت بھی کریں گے، اس پر بیعت بھی کی۔ انہوں نے یہ بیعت کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دیکھیں مومن ہوتا کیا ہے؟ جب وہ کسی چیز کو سن لیتا ہے نا تو کہتا ہے میں نے اب کرنا ہی کرنا ہے۔ جنہوں نے نہیں سنا ان کی تو پکڑ ہے ہی ہے، لیکن جو سننے کے بعد اس کو صرف ٹھان لیتا ہے تو اس کے لیے فوراً اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش کر دیتا ہے۔ تو یہ یہی ہوا۔ تو انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی۔ انہوں نے کہا ہم اس سودے پر راضی ہیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جنت کے بدلے میں ان کی جان اور مال خرید لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ غور تو کریں، آج اگر ہم ایمان کامل اختیار کریں، اگر ہم اپنی جان کو اللہ کے لیے خرچ کریں، آج ہم سے 2 منٹ قرآن پڑھا نہیں جاتا، آج ہم سے نمازیں پڑھی نہیں جاتی، آج ہم سے تراویح میں کھڑا نہیں ہو جاتا، آج ہم سے قرآن سنا نہیں جاتا، قرآن سمجھا نہیں جاتا۔ دیکھیے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جان کے بدلے، وہ پوری جان کے ساتھ میری رضا میں راضی ہونا چاہتے ہیں، وہ پوری جان کے ساتھ میری عبادت کرنا چاہتے ہیں، مجھے پانا چاہتے ہیں، اپنے مال کے ساتھ مجھے پانا چاہتے ہیں، تو بس جان لو کہ میں نے تمہیں تمہارے جان و مال کے سبب سے تمہیں جنت دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان کیا۔ تو یہ تھے مومن کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہاں انہوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم کریں گے، لہٰذا ہم یہ معاملات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا قلب، ایسی طاقت اور ایسی جستجو اور ایسی روحانیت اور ایسی ظاہری پر ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے متقی بننے کا آسان نسخہ بیان کیا ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے بہت قیمتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو متقی بننے کا بہترین نسخہ دیا ہے۔ فرمایا اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو متقین کے ساتھ رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یہاں متقین کے لفظ کے لیے صادقین فرمایا ہے، یعنی فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو فرمایا متقی بننے کا آسان اور بہترین نسخہ یہ ہے کہ انسان اسی کو پکڑ لے جو اللہ کا ہو، انسان اسی کو پکڑ لے، اسی کے دامن کو تھام لے، اسی کے طریقے کو تھام لے، اسی کے راستے پر چلے جو اللہ کے راستے پر چلتا ہو۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے متقی بننے کا۔
جب انسان کسی متقی کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو بروز حشر تک وہ دامن نہیں چھوٹتا، پھر وہ جنت میں جاتا ہے اور انہی کے ساتھ وہ جو ہے انہی کے مقام میں اسے بھی جگہ ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمارے لیے آسان نسخہ بیان کیا ہے، ہم اللہ کے ولیوں کے طریقہ کار پر چلیں، ان کے طریقہ کار کو اپنائیں تاکہ ہماری دین اور دنیا دونوں سنور سکیں۔ تو یہ بہترین طریقہ تھا۔ آگے چلتے ہیں تو سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر زیادہ زور دیا گیا ہے، اور اس میں چونکہ سورہ یونس اس کا نام رکھا گیا ہے تو وجہ یہ ہے جو گزشتہ اقوام تھی ان پر عذاب کب آتا تھا کہ وہ ایمان کب لاتے تھے؟ جب عذاب کو دیکھ لیتے تھے۔ گزشتہ قومیں جو گزری ہیں ان پر جب عذاب آتا تھا تو وہ ایمان لاتے تھے، لیکن اب تو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ جب عذاب کو دیکھ لیا تو پھر کون سا ایمان قبول ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دیتا تھا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بڑا کمال کر گئی، اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کے نام پر یہ صورت نازل فرما دی۔ اب کمال کیا کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہے، پھر جب ناراض ہو کر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں جگہ دی، اور پھر ہوا یہ کہ قوم کو ہوش آیا کہ یہ نہ ہو شام تک ہم پر عذاب آ جائے۔ روایت میں آتا ہے عذاب آنے کو تھا کہ وہ سارے سجدے میں گر گئے، پوری قوم نے یکایک اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم سے عذاب کو اٹھا لیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آج اجتماعی توبہ ہم لوگوں کو کرنی پڑے گی۔ جب تک ہم اہل اسلام اجتماعی توبہ نہیں کریں گے، ایک تو فرداً اپنے دماغ کو بنا لیں کہ ہم نے ہر وقت خلوت میں یا اجتماعیت میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، اور جب اجتماعیت میں انسان توبہ کرتا ہے لیکن عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ کیوں بخشتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب ایک حال میں ہوتے ہیں اور سب کے بکھرے بال ہوتے ہیں، اور پھر جب اللہ کی بارگاہ میں ایک پہاڑ پر بیٹھ کر عرفات میں پھر اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تو یہی چاہیے کہ انسان اجتماعیت میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے حالات جیسے حالات ہمارے گزر رہے ہیں وہ سب کے سب سدھر جائیں گے اور سنور جائیں گے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جو ہے ہمیں یہی خبر کرتا ہے۔ تو دوستو قرآن کی صداقت کے حوالے سے بھی اس سورہ یونس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 38 میں کہ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مشرکین ہمیشہ اعتراض کرتے رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن کو گھڑ لیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام نہیں ہے۔ انہیں چیلنج دیا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کریم ہمارے پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو تم بھی اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو چاہتے ہو مدد کے لیے بلا لاؤ، ایک صورت اس جیسی بنا کر لے آؤ اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ جب ایک صورت تم سارے مل کر نہیں لا سکتے تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ قرآن کریم کسی انسان نے گھڑا ہوا ہے؟ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمائی اور لوگوں کو یہ سمجھائی کہ قرآن مجید کا اعجاز بہت زیادہ ہے۔ تم اس کی جس آیت پر نظر کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توسل سے تمہیں سمندر کے علم کی طرف لے جائے گا۔ یہ وہ کمال رکھتی ہے، لہٰذا کسی کا کوئی کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس جیسا کوئی ذرہ برابر کلام بھی لکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ کمالات رکھے ہیں کہ ایک لفظ میں غور کرے گا تو علم کی دنیا کے اندر اتر جائے گا، اس کی سمجھ، اور اگر وہ ایمان والا ہوگا تو اس سے اس کو اعجازات ملیں گے، اور ایمان والا نہیں ہوگا تو اس کے ذریعے سے اور زیادہ وہ پیچھے گمراہ ہو جائے گا اور ڈرے گا اور پیچھے ہٹتا چلا جائے گا۔ تو یہاں پر یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ ایمان والو اس کے ذریعے سے ہماری قربت کی طرف بڑھو کہ اس کے وجہ سے اہل کفر تم پر کبھی حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ تو آج ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے اپنے دامنوں کو مضبوط کرتے رہیں۔ جتنا زیادہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے اتنا ہی زیادہ ایمانی طاقت بڑھے گی اور ہمارا معاملہ بھی ایسا ہوگا جیسے قرآن نے چیلنج کیا ہے، ویسے ہی ایمان والے کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ اتنا بلند کر دے گا کہ کوئی کفر اس سے ٹکرا نہیں سکتا، اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہاں پر یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کامل کو سمجھائی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کائنات اور جو مقصود کائنات ہے یہ کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے۔
تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اس آیت میں بنیادی طور پر دو باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ کائنات کو مرحلہ وار کیوں تخلیق کیا گیا اور کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق مرحلہ وار 6 دن میں فرمائی، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ایک لمحے میں بھی پیدا فرما سکتا تھا۔ ایک تو یہ کہ انسان کے مزاج کے مطابق یہ بات کی گئی تاکہ انسان کے مزاج کے اندر آئے، انسان کا مزاج کیونکہ آہستہ آہستہ انسان سمجھتا ہے۔ پھر دوسری اسی میں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ حکمت اس میں یہ پوشیدہ تھی کہ انسان کو یہ بتا دیا جائے کہ ہر کام میں اجرت کافی نہیں ہوتی۔ اگر تم کسی کام میں اجرت دکھاؤ گے تو تمہارے لیے نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ وہ فوراً بنا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کی تو قدرت ہے، لیکن اس کو 6 دن میں بنا کر انسانیت کو سمجھایا جب تم کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہو تو اس میں جلدی نہ کرنا۔ اگر تم جلدی کرو گے تو تم گر جاؤ گے، تمہارے خالق نے نہیں کیا تو تم ایک مخلوق ہو کر کسی کام میں جلدی کیسے کر سکتے ہو؟ اسے اطمینان کے ساتھ کرنا۔ جب انسان اطمینان کے ساتھ کسی کام کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ اب کائنات کی تخلیق کا دوسرا مقصد جو ہے وہ بہت کمال ہے، غور کیجیے گا۔ کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں غور و فکر کون سب سے زیادہ کرتا ہے، اچھے عمل کرنے والا آخر کون ہے، اور سب سے زیادہ اچھے اعمال جس نے کیے تو آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ معلوم ہوا کہ کائنات کی تخلیق کا اصل مقصود جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ہمارے لیے کس قدر کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا اور ہمیں یہ دکھایا کہ دیکھو جن کے لیے میں نے کائنات بنائی تھی وہ تشریف لے آئے اور انہوں نے کس طرح اس کائنات کی تخلیق کا حق ادا کیا ہے کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو بانٹتے رہے۔ اور ہمارے لیے یہ کس قدر اعجاز ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کی زندگی ہی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تم ان کی زندگی کو دیکھتے رہو اور چلتے رہو، بس تمہاری زندگی آسان ہے اور کامیاب ہے۔ دیکھیے تو صحیح شریعت کتنی خوبصورت ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا تخلیق کائنات تو یہ ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے اور اسی وجہ سے ہم نے یہ جو ہے کائنات کو تخلیق کیا۔ تو اے بندو تم بھی ان کے طریقہ کار پر چل کے اپنی جو دنیا ہے اس کو بہتر بناؤ اور اپنی آخرت سنوارو۔ تو آج اگر ہم دنیا میں سب سے بہترین شخص بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ہر طریقہ کار کو اپنائیں اور حضور علیہ السلام کے طریقہ کار پر زندگی گزاریں۔ آخری بات جو آج کی ہے تو اس میں داستان حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو شب و روز 950 سال تک وعظ و نصیحت کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید و عبادت کی طرف دعوت دیتے رہے۔ جب قوم شرک میں حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، 950 سال، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا جب قوم نہ مانی کہ آپ کشتی جو ہے تیار کریں۔ آپ نے کشتی تیار کی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کلمہ گو ہیں ان کو اس کشتی میں سوار فرما لیں اور تمام جانوروں میں سے ایک نر اور ایک مادہ اس میں بٹھا لیں۔ پھر عذاب کی جب آپ نے بٹھا لیا تو پھر عذاب کی شکل میں آسمان سے پانی برسا اور زمین سے بھی پانی نکلا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان سے کہا کہ تو بھی آ جا۔ بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کے بچ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہاں سے بہترین سبق دیا جا رہا ہے، لیکن پانی پہاڑ سے بھی اونچا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے اور تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کے ساتھ ایمان والوں اور آپ کے اہل عیال کو بچا لوں گا۔ غور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بات فرمائی کہ اہل سے مراد وہ ہوتے ہیں جو مسلمان ہوں، اہل سے وہ لوگ نکل جاتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے۔ تو یاد نہیں جو خونی رشتے ہیں یہ اس وقت تک آپ کے اپنے ہیں جب تک ایمان والے ہیں، اگر ایمان سے نکل گئے
یا آپ جن سے محبت کرتے ہیں اگر آپ ان کے طریقہ کار سے نکل گئے تو آپ ان کے اہل نہیں ہیں. آپ اس وقت تک ان کے اہل ہیں جب تک آپ کسی جس کو آپ فالو کر رہے ہیں، جس کے طریقہ کار پر آپ چل رہے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اگر آپ اس کے طریقہ کار پر چل رہے ہیں تو آپ اس کے اہل ہیں، اسی کے ساتھ آپ کا خاتمہ ہوگا حشر میں. لیکن اگر آپ نے ان کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا ہے اور آپ ساری زندگی کہتے رہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نسل کے بارے میں فرمایا ہے کہ اے نوح، یہ آپ کی اب نسل نہیں ہے، آپ کے اہل نہیں ہیں. اہل تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کے طریقے پر چلیں. یہ قیامت تک یہ جملہ یاد رکھیے گا. اگر ہم اپنے پیروکاروں کے طریقے جنس کی ہم پیروی کرتے ہیں، ان کے طریقہ کار پر ہم نہیں چل رہے، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر ہم نہیں چل رہے، تو ہم ان کے اہل نہیں ہو سکتے، ہم ان کے ساتھ نہیں اٹھائے جا سکتے. ہم ایک ہی صورت میں ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جب ان کے طریقہ کار پر ہم چل رہے ہوں یا ان کے واعظ و نصیحت پر ہم عمل کر رہے ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو یہ سبق دیا جا رہا ہے اس پر بہترین طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سماعت کیا ہے اس کا ہمیں بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے توسل سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا في السلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.